اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھی جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ ہیلیلویا۔ عزیزوں، پوشیدگی کی دعا یہ ہے کہ ہم اپنے خداوند کے ساتھ اکیلے بات کر سکتے ہیں۔ ہم خداوند سے ہم پاک روح مانگ سکتے ہیں، خداوند سے ہم جرات مانگ سکتے ہیں، خداوند سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں ایسا بنا کہ ہم تیرے زور میں بڑھتے جائیں، تیری قدرت میں بڑھتے جائیں۔ خداوند سے ہم پاک روح مانگ سکتے ہیں، ہم نعمتیں خدا سے مانگ سکتے ہیں، خداوند اپنی نعمتیں ہمیں دے۔ جیسے کہ ایلیاہ نے اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیوں کے بزرگوں کو بلا کر اور وہ خدا کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کرے۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور اگر اس نے گناہ کیا ہو تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ تو عزیزوں، اگر کسی نے گناہ بھی کیا ہو تو خدا کے خادم جب دعا کریں گے، ایلڈر ڈیکن بھی دعا کریں گے تو اس کے باعث خداوند انہیں معاف کرے گا۔ بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو۔ کہ جیسے عزیزوں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو ہم سب کو اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے تاکہ خداوند ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جب انسان راست باز ہے، وہ دعا میں ٹھہرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، گریزاری کرتا ہے تو اس کی دعا کے اثر سے بہت کچھ عزیزوں ہو سکتا ہے۔ ایلیاہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے کہ میہ نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک میہ نہ برسا۔ اس نے بڑے ایمان کے ساتھ خداوند سے دعا مانگی تو میہ نہ برسا۔ تو عزیزوں، جیسے کہ ہمارے ملک کے حالات ہیں، اگر ہم سب مل کر دعا کریں گے اپنے ملک لیے تو ہمارے ملک میں سرفرازی آئے گی، ہمارے ملک میں جو غربت ہے وہ جاتی جائے گی، ہمارے ملک میں جو یہ مہنگائی کا توڑ ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یک دل ہو کر جب ہم دعا کریں گے، روزے رکھیں گے، تب ہی خداوند ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ جیسے ایلیاہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، جب وہ دعا مانگتا تھا تو خداوند اس کی دعا کو سنتا تھا۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی اور زمین پر پیداوار ہوئی۔ جب اس نے دوبارہ دعا کی تو آسمان سے پانی بھی برسا اور زمین میں پیداوار بھی ہوئی۔ آئے میرے بھائیوں، اگر تم میں کوئی راہ حق سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اس کو پھر لائے تو وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گناہگار کو اس گمراہی سے پھر لائے گا وہ ایک جان موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ عزیزوں، جیسے کہ ہم اگر کوئی غلطی خطا کر دیں، کوئی بھی ہے ہم میں سے اگر کوئی بھی غلطی خطا کر دے تو ہم کہتے ہیں یہ تو بڑی گندی ہے، یہ تو بڑا گندا ہے۔ نہیں، بلکہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے اور خداوند سے اس کے لیے دعا کر کے خداوند اس کی زندگی کو بدل، کیونکہ تو اس کی زندگی بدلنے کی قدرت رکھتا ہے اور خداوند ہی بدل سکتا ہے عزیزوں، ہم نہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے برکت بھی چاہیں گے، اس کے لیے دعا بھی کریں گے تو خداوند ہماری دعاؤں کو کیا کرے گا؟ سنے گا۔ ہیلیلویا۔ اسی طرح عزیزوں، دعا کے ملے، کیونکہ شخصی دعا کرنے میں بہت زیادہ برکت ہے۔ جب ہم شخصی دعا کرتے تو خداوند ہماری سنتا ہے۔ یہ سب دعائیں کرنے کے طریقے ہیں جو صرف آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ ہو۔ دعا کرنے کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ دعا وہ ہے جو آپ کے دلوں سے نکلتی ہے، جیسے کہ دعا اگر ہمارے دل سے نکلتی تو وہ خداوند کے پاس بخور کی مانند پہنچتی ہے۔ عزیزوں، جب آپ دعا میں آنسو بہاتے ہیں جیسے بہانے تھے، خدا نے آپ کی دعاؤں پر کان لگایا ہے۔ عزیزوں، خداوند ہماری دعاؤں پر کان لگاتا ہے کیونکہ
اس کا کان بہرا نہیں کہ وہ سن نہ سکے، وہ ہماری دعا کو سننے والا خدا ہے. جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہماری دعا کو کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے. کہ آپ اس سے کچھ مانگے. میں جب بھی یہ دعا پڑھتی ہوں میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. یہ سب کر دعا کرے کہ ہم اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم اپنے باپ سے مانگ رہے ہیں. ہمیں ایسے مانگنا چاہیے جیسے کہ جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے مانگتے ہیں نا، جیسے کہ اپنے باپ سے ہم دل مانگتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے لے کے دو. اسی طرح جب ہم خداوند سے مانگتے ہیں تو خداوند ہمیں دیتا ہے. اس لیے ہم دعا جب کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے دعا میں خداوند کے ساتھ ہم اپنے خدا سے لڑائی بھی کر سکتے ہیں کہ خداوند یہ چیز مجھے تو دے. تو خداوند ہم سب کو دیتا ہے جب ہم مانگتے ہیں. اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں جیسے ہم اپنے والدین سے کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں. میں یہ چھوٹی سی دعا آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. میرے عزیزو، ہم چرچ میں سب کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں. ہم گھر والوں کے ساتھ بھی مل کر دعا کرتے ہیں، اور ہم کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں. یہ سب خدا سے دعا کرنے کے بہترین طریقے ہیں. یہ خاندانی دعا کے ساتھ ساتھ خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس سے شخصی دعا کریں. شخصی دعا ہم کیسے کر سکتے ہیں عزیزو؟ ہم خداوند کے ساتھ اپنا میل کر سکتے ہیں. خداوند کے متی 6 باب کی ہم 6 آیت پڑھیں گے کہ ہمیں خداوند سے کیسے دعا کرنی چاہیے. سے بھرنے کی جرات رکھتا ہے. یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رشتے میں مضبوط ہو جیسا کہ ہم اپنے پیاروں کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن دوستو، رٹی رٹائی اور جیسے کہ ہم رٹی رٹائی دعائیں کرتے ہیں، جیسے کہ ہم کلام بھی سناتے ہیں تو ہم اس میں سے نیٹ سے نکال کے ہم اس کو کاپی کروا لیتے تو ہم کلام سناتے ہیں. اس نے کہا رٹی رٹائی دعائیں، اور رٹی رٹائی ہم جیسے کہ دعا کرتے ہیں یا بولی بولتے ہیں جو بھی کرتے ہیں، لیکن خداوند کے کلام میں لکھا تو اپنے پورے دل سے خداوند کے حضور میں آ. جو تیرے دل سے نکلتی ہے وہ تیری مرادوں کو پورا کرے گا. دعا کرے اچھی بات ہے، لیکن اور باتیں بھی ہیں کہ ہمیں ایسی دعا کرنی چاہیے جو ہمارے دل سے نکلتی ہے. پس دعا ہمیں دل کھول کر دعا کرنی چاہیے. اپنے سب خیالات اور اپنی ساری ضرورتیں خداوند کے سامنے رکھنی چاہیے. عزیزوں، ہمیں ساری اپنی ضرورتیں، سارے خیالات خداوند کے حضور رکھنے چاہیے. جیسے کہ آستر نے خداوند سے مانگا اور خداوند نے اسے دیا. اس نے روزہ رکھا اور دعا کی تو خداوند نے اس کی دعا کو سنا. جس طرح کہ اس نے بادشاہ کے حضور میں 30 دن تک وہ بادشاہ کے حضور میں رہی، لیکن اسے کوئی اس کی دعا کچھ بھی نہ سنا گیا. لیکن اس نے خداوند کے آگے جب روزہ رکھا، دعا رکھی، تو خداوند نے اس کی دعا کو سنا اور اسے سرفرازی بخشی. عزیزو، اسی طرح جیسے کہ ہم زبور بھی پڑھتے ہیں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے دعاؤں کے بارے میں کہ خداوند اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. ہیلیلویا، ہیلیلویا. آئے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ مستقبل نہایت روشن ہے، حالانکہ تاریخ نظر آتی ہے. ہم خالص کریں ان ملکوں کے لیے دعا اور منت کرتے ہیں جہاں مذہب اور جنگ ہے. ہم ان کے لیے درخواست کرتے ہیں جو اپنے ایمان اور انسانی حقوق کی خاطر ستائے جاتے ہیں. عزیزوں کے جیسے بعض دفعہ ہوتے ہیں ہم کہیں جاتے ہیں تو وہاں پر دعا کرنے، خدا کے خادم جاتے تو وہاں پر دعا کرنے نہیں دیتے، لیکن ہم ان ملکوں کے لیے دعا کریں. ہم اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں. ہم دوسرے ملکوں میں جہاں جہاں خدا کا کلام نہیں پہنچا تو وہاں خدا کا کلام پہنچے تو ہم ان کے لیے دعا کریں. کیونکہ جب خدا کے کلام میں لکھا ہے جب ہمارے پیچھے دعا کرنے والے ہوتے تو خدا ہمیں جرات اور دلیری بخشتا ہے. ہیلیلویا. درخواست کرتے ہیں جو اپنے ایمان اور انسانی حقوق کی خاطر، ہم ان کے لیے غرض کرتے ہیں جو غربت، بیماری اور خوراک کی کمی کے باعث دکھ اور مصیبت میں ہیں. ہمیں توفیق دے کے دعا مانگیں کے ساتھ ساتھ عمل طور سے ان کے دکھوں کا
मुआहदा करे। खुदावन यसु जल्द आने वाला है, दुनिया से अजीम खुदावन है जो वो आने वाला है। खुदावंद के खुदा हम उसका शुक्र करते हैं खुदावन के खुदा का कि वो हमारे दरमियान में आने वाले हैं अजीजों। तो हम अपने आप को तैयार करें और ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें। हमें बहुत ज्यादा दुआ करने की जरूरत है क्योंकि वक्त बहुत नजदीक है। वो कहते हैं वक्त बहुत नजदीक है, यसू आने वाला है। हालेलुया। तो हमें दुआ में बहुत ज्यादा वक्त गुजारना है। जब हम दुआ करते हैं तो अजीजों हम खुदा से बातें करते हैं। वैसे तो हम बातें करते रहते हैं जैसे, लेकिन जब हम खुदा के हजूरी में अपनी आंखें बंद करके खुदा से दुआ मांगते हैं तो खुदावन हमारी दुआओं को सुनता है। अब वक्त है अजीजों, अपने बच्चों के लिए दुआ करो क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा बुरा अपने बच्चों के लिए, क्योंकि नशेबाजी की गंदी लानतें हैं जो आप हर जगह पर देखें, कहीं भी चले जाए, बाहर के मुल्कों में चले जाए, नशेबाजी की इतनी गंदी लानतें हैं। तो हम सबको चाहिए कि रखनों में खड़े हो जाना, दुआ करनी, रोजे रखने अपने बच्चों को, ताकि हमारी नस्लों पर खुदावन का फजल हो, खुदावन का रहम हो, खुदावन हमारी नस्लों की नस्लों पर अपना हाथ रखे। और ये सिर्फ दुआ के वसीला से हो सकता है। हालेलुया। खुदा सारा इज्जत और जलाल खुदा यीशु मसीह के नाम पर आमीन। कि मैंने देखा है कि खुदा की बंदी खुदा में बहुत बड़ी हुई है। हालेलुया। और कितनी मुबारक बात है, कितनी अजीम बात है। मेरी बात ही खुदा की खास मैंने दोहराई है कि वक्त वही मुबारक है जो खुदा के साथ बसर किया जाए। हालेलुया। तो जो वक्त हम खुदा के साथ बसर करते हैं उस वक्त में हम कुव्वत पाते हैं, जोर पाते हैं, और उस जोर को फिर खुदा क्या करता है, इस्तेमाल हमारे कामों के वसीला से, बातों के वसीला से हमारी जिंदगी में सीधार होता है। सो बहुत खूबसूरत कलाम के दुआ करनी चाहिए। ये भी हमें देखना है कि सारा दिन में हम कितना वक्त खुदा को देते हैं, कितना वक्त हम अपने कामों को देते हैं और कितना वक्त हम खुदा को देते हैं। ये चीजों पर कलाम में लिखा है, बस गौर से देखो किस तरह चलते हो। अपने आप को गौर से देखना बड़ा जरूरी है, कलाम सिखाता है। बहुत खूबसूरत कलाम दिया है। एक एक आज सबसे पहले आज एक आवाज मुझे आई है। हालेलुया। नहीं तो आधी मैं आवाजें सुनती नहीं हूँ, आधी मुझे नहीं समझ आती। तो मैं अपनी कलीसिया को कहती हूँ कि जो आप कहें तो मैं ना करूँ तो समझो बाजी ने सुना ले, तो आप मुझे बताया करें। तो ये दुआ का जो आज मैसेज दिया गया खुदा उनकी हजूर में, ये जाया करना है। क्योंकि अगर हम करोड़पति भी हो जाए, अरबपति भी हो जाए, हमारे पास इतना पैसा आ जाए, लेकिन बहनों भाइयों हमने छोड़ के जाना है। जिसने हमें जमीन पर भेजा उसने हमें बनाना है, और दुआ में हमारा तल्लक बढ़ता है उसके साथ। एक होता है तल्लक, एक होता है बहुत तल्लक। आमीन। हालेलुया। एक होती बरकत, एक होती बहुत बरकत। खुदा ने कलाम में कहा है कि मैं जो पत्थर के अंदर कीड़ा है ना, मैं तो उसको भी देखता हूँ। कोई जमीन पर ऐसा इंसान नहीं जो भूखा रहे, जाकर दरबार पे चले जाओ। और दुनिया जो मजदूर है सारा दिन काम करके रोटी खाने उधर जाते हैं। लेकिन बहनों भाइयों खास बरकतें उसके अपने लोगों में। हालेलुया। जो वादा उसने किया वाकई पत्थर के अंदर जो कीड़ा है ना,